اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ وہ نشانیاں ہیں جو سب کو نظر نہیں آتی، مگر جن کے دل زندہ ہوں وہ فوراً پہچان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی 5 نشانیاں ہیں۔ آئیے چند لمحے رک کر خود سے سوال کریں کہ کیا یہ نشانیاں ہماری زندگی میں تو ظاہر نہیں ہو رہی؟ غور کیجئے، شاید یہ پیغام ہمارے لیے ہی ہو۔ علماء کرام کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ دینی روایات اور اکابرین کے اقوال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی 5 نشانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی ناراضگی ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی بھی بندے کے لیے سب سے بڑی بدبختی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ رب کے سایہ رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی برکت اور سکون سے خالی ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیا ہم یہ نشانیاں جان سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ ایک مرتبہ ایک نبی اللہ کے سوال کی طرح یہ سوال ہر مومن کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ اہل علم نے اس کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں کہ ایک بار اللہ تعالیٰ سے عرض کیا گیا، یا اللہ، جب تو اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ یہ سوال ہر مومن کے دل میں ایک تجسس پیدا کرتا ہے، کیونکہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کہیں اللہ کی ناراضگی کے باعث گمراہی میں تو نہیں جا رہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں کتنی واضح اور خطرناک ہو سکتی ہیں۔ یہ نشانیاں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کو تباہی کے دہانے پر لے جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی بندہ ان سے غافل رہتا ہے۔ یہ نشانیاں کسی ایک لمحے میں نہیں بلکہ انسان کی زندگی میں دھیرے دھیرے ظاہر ہوتی ہیں اور وہ اپنے آخرت کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے۔ شاید کہ ہم ان نشانیوں کو جانتے ہوئے بھی نظر انداز کر رہے ہیں، یا شاید ہمیں انہیں پہچاننے کی صلاحیت کھو چکی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ کون سے علامات ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہیں؟ آئیں ان 5 نشانیوں کی تفصیل میں چلتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے سکیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ کے ناراض ہونے کی پہلی نشانی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جب میں اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو میں اس کے دل سے سکون اور اطمینان کو نکال دیتا ہوں۔ سکون کا چھین جانا اور اطمینان کا چھن جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی ناراضگی اس کے قریب آ گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے ذکر سے غافل رہتا ہے اس کی زندگی تنگی میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نیک صحبت سے محروم کر دیتا ہے۔ جب بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس کے قریب سے نیک اور صالح لوگوں کو ہٹا دیتا ہے اور وہ بری صحبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا دیکھو تم کسی سے دوستی کر رہے ہو۔ اللہ کے ناراض ہونے کی تیسری نشانی، اللہ کے ناراض ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ بندے کو عبادت میں لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ نماز، قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی اسے بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دل سخت ہو جائے تو عبادت بوجھ لگنے لگتی ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی چوتھی نشانی، اللہ کے ناراض ہونے کی چوتھی علامت یہ ہے کہ بندے کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے
کہ وہ بہت زیادہ کما رہا ہو لیکن اس کے مال میں سکون اور برکت نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی پانچویں نشانی۔ اللہ کے ناراض ہونے کی پانچویں اور سب سے خطرناک نشانی یہ ہے کہ اللہ بندے کے دل کو گناہوں کے لیے بے حس کر دیتا ہے۔ وہ برائی کو برا نہیں سمجھتا، وہ نیکی سے دور چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور وہ ہدایت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ پانچ نشانیاں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم اپنے اعمال اور نیتوں کا محاسبہ کریں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھی کہ یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو تیری کیا نشانی ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا جب بارشیں بے وقت ہوں، حکومت بیوقوفوں کے پاس ہو اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہو تو جان لینا کہ میں ناراض ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جب یا اللہ تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب بارشیں وقت پر ہوں، حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ سخیوں یعنی سخاوت کرنے والوں کے ہاتھ میں ہو تو سمجھ لینا کہ میں راضی ہوں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر ڈھونڈا تو آپ کو نہیں پایا، چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ بستر کے سرہانے پر پھیرا تو وہ آپ کے قدموں کے تلوے سے جا لگا، دیکھا تو آپ سجدے میں تھے اور فرما رہے تھے میں تیری سزا سے تیری معافی سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے غصے اور ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رب کی رضا میں راضی رہنے کے لیے کیا کریں؟ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کی عادت اپنانے کے بہت سارے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ مثلاً اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے فضائل پڑھیں۔ اللہ پاک کے نیک بندے جو ہمیشہ اس دنیا میں اللہ کی رضا میں راضی رہتے تھے ان کی سیرت پڑھیں۔ اسی طرح تکلیف، مصیبت، غربت، پریشانی وغیرہ میں ملنے والے ثوابات کا مطالعہ کریں۔ قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھیے اور اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کا ذہن بنے گا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے 2 آسان طریقے بتائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نمبر 1، جو شخص اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھے، کیونکہ موت کی یاد دنیاوی مصیبتوں کو آسان بنا دیتی ہے۔ نمبر 2، جس بات پر دل میں شکوہ آئے بندے کو چاہیے کہ اس بات پر شکوہ کرنے کی بجائے اللہ پاک سے دعا کریں۔ مثلاً کسی پر غربت آ گئی تو صبر سے کام لیا کریں اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا کریں۔ اللہ پاک سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ پاک آپ کو ہر نعمت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ پیارے ناظرین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن پاک سب سے بڑے ہدایت کا سرچشمہ ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور اس کی تفسیر کو پڑھیں اور اپنے نیک بندوں کی تفسیریں پڑھیں، جیسے کہ صحابہ کرام کی کتابیں پڑھیں، پیارے انبیاء کرام کی، امہات المومنین کی ازواج مطہرات کے بارے میں آپ علم حاصل کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ذہن کو دوسری طرف یعنی کہ شیطان کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ شیطان آپ کو بہکا ہی نہیں سکے گا اور آپ ہمیشہ سیدھی راہ پر رہیں گے، اور قرآن کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں تو
تو آپ یقین کریں کہ آپ ہر مقصد میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ضرور ساتھ دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرمانے والا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور اپنا کرم کرے، فضل کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے اور ہمارے بچوں کو نیک اور صالح پاک باز بنا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کے راستے میں میرے مولا ہمیں چلا دے۔ اللہ پاک تمام امت پر اپنا کرم کر دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بے شک اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے دو صفاتی نام رحمان اور رحیم ہیں، ان ناموں کو کثرت سے لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور بخش دیں گے، آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب بھی دیں گے اور آپ کے درجات کو بھی بلند فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بڑے اور چھوٹے گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیکی کے راستے پر چلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان تمام بابرکت دنوں، مہینوں اور لمحوں کے صدقے سے جنہیں تو نے فضیلت عطا فرمائی، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما۔ یا اللہ خانہ کعبہ کے طواف، عمرے کی حاضری اور حج کے عظیم فریضے کے صدقے ہمیں ایمان کی مضبوطی، اعمال کی قبولیت اور دلوں کا سکون عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کی مشکلات آسان فرما، بیماروں کو شفا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، گھروں میں محبت، امن اور برکت عطا فرما اور پوری انسانیت کو ہدایت، سلامتی اور خیر نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی شان کریمی کے مطابق قبول فرما اور ہمیں نیکی پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے، اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کوئی اور نیکی کی طرف راغب ہو جائے اور اس نیکی کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک اس نیت کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔